बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इमरान खान के हरकतें देख रहे हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि असल में ये करना क्या चाहता है, इसका इरादा क्या है। बज़ाहिर तो इसकी प्लानिंग ये लग रही है कि ये मुल्क भर से अपने हामियों को एक दिन पहले बुलाएगा और उस मुकाम का मुहासरा करवा देगा जहां वोटिंग होनी है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि रेनोवेशन की वजह से कौमी असम्बली की इमारत तो बंद रहेगी, लेकिन किसी और जगह आदम एतमाद के हवाले से जो इजलास होना है वो किसी और जगह होगा, किसी और इमारत में होगा। इसके बारे में स्पीकर ने कहा है कि वो अपोजिशन के साथ बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि इजलास कहाँ होना है। जहाँ भी होना हुआ तो ये इसका घेराव करेंगे। और अपोजिशन ने अगरचे इसका बड़ा सख्त जवाब दिया और कहा है कि जितने लोग तुम इकट्ठे करोगे उससे ज़्यादा लोग हम इकट्ठे करेंगे। तो बाज़ लोगों को ये खदशा है कि शायद अपोजिशन इमरान खान के ट्रैप में आ गई है, क्योंकि इमरान खान यही चाहता है कि वहाँ लोग आएँ और टकराव हो, तसादम हो और मुल्क अनारकी की तरफ चला जाए, जो पहले ही जा रहा है। और इसकी बुनियाद पर फौज को इंटरवीन करना पड़ जाए, यानी ज़ाहिर है फौज जब मुदाखलत करती है तो वो गैर आइनी होती है, और जब गैर आइनी मुदाखलत होगी तो इमरान खान को ये कहने का मौका मिलेगा कि चूँकि मैंने अमेरिका के साथ मुकाबला करने की ठान ली थी, मुल्क को अमेरिका के कैंप से निकाल कर एक आज़ाद या रूस के कैंप में ले जाने की कोशिश की थी, इसलिए फ़ौज ने मेरा तख्ता उलट दिया। क्योंकि फ़ौज की इंटरवेंशन जब होगी तो वो ये नहीं होगी कि वो आएगी और सुलह करा के चली जाएगी। वो तो जब आएगी तो फिर वो आइन टूट जाता है। तो ये इमरान खान का एक मकसद नज़र आता है, और इन लोगों का कहना है जो इस शुबे में अंदेशे में मुब्तला हैं कि शायद अपोजिशन उस ट्रैप में आ गई है और इमरान खान जो चाहता है उसी तरफ चल निकली है। लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है, वो ये है कि ये असल में फ़ौज को धमका रहा है कि मैं इतने लोग ले आऊँगा ये प्लान करके, और ये तसादम हो जाएगा। तो असल में इतने लोग वहाँ आ ही नहीं सकते जितने लोगों की ख्वाहिश इमरान खान के दिल में है। इमरान खान के बहुत कम हामी इस्लामाबाद पहुँचेंगे, ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जलसे में आ जाना, जो जलसे में ले आना लोगों को और बात है, लेकिन लड़ाई मार कुटाई खूनी तसादम की तरफ जो वाक़या ले जाए, वहाँ पर पीटीआई के हामियों में इतना दम नहीं है कि वहाँ पर जाने की जुर्रत कर सकें। ये तो आपने देखा होगा कि जब धरने के मौके पर एक मुकाम ऐसा आया था जब पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर लाठीचार्ज किया था, तो पीटीआई के ज़्यादातर लोग भाग गए थे। सिर्फ चंद एक लोग थे जिन्होंने घेरे में आए हुए पुलिस अफसरों को मारा, वो भी घेरे में आ गया था, वरना लाठीचार्ज का मुकाबला ये कहीं भी नहीं कर सके थे। और इसी तरह जब लॉकडाउन हुआ था, इसलिए इन्होंने इस्लामाबाद का लॉकडाउन करने की कोशिश की थी, तो पुलिस ने मुहासरा कर लिया था हर इलाके का और नाकाबंदियां कर दी थी। तो पीटीआई के कारकुन घरों से निकले ही नहीं थे। किसी भी जगह पर पुलिस के साथ तसादम का कोई वाकया पेश नहीं आया, और पीटीआई के कारकुनों की जो उस्ताद तबाह है वो आप भी समझते हैं कि अगर निहत्ता कोई इनके काबू आ जाए तो ये उसे तो ये मार भी सकते हैं, जान उसकी जान भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सामने से कोई मुकाबला करने वाला हो तो फिर ये नहीं टिकते, फिर ये वहाँ नज़र ही नहीं आते। तो हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई वहाँ लोग इकट्ठा कर सकेगी। और इस बयान के बाद अपोजिशन ने ये जो जवाब दिया है कि जितने लोग तुम इकट्ठे करोगे उससे 5 गुना हम इकट्ठा करेंगे, तो उससे ये नतीजा निकालना कि अपोजिशन ट्रैप में आ गई है, सही नहीं है। असल में अपोजिशन ने ये बयान देकर उन लोगों को खबरदार कर दिया है जो आने का इरादा किए हुए थे। आप यकीन करें, पीटीआई को बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकती, आम हालात में भी इकट्ठे नहीं कर सकती। सरकारी अखराजात पर जलसे के लिए हाज़रीन को ले आना किसी भी हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं होता। आप सबको इल्म है, मैंने भी 2-3 व्लॉग्स में इसका ज़िक्र किया है कि किसी भी शहर में 8-10 हज़ार सरकारी मुलाजमों को उठाकर जलसागाह में पहुंचा देना या धमकियों के ज़रिए मजबूर कर देना, क्योंकि हर शहर में कुछ एसोसिएशंस ऐसी होती हैं जिनका हुकूमती अफसरों पर उनका इन्हिसार होता है। मसलन ठेके हैं, दूसरी चीज़ें हैं जिसमें अगर सरकारी अफसर कह दें कि तुमने इतने आदमी लाने वरना तुम्हें कल ये तुम्हारा ठेका, तुम्हारा लाइसेंस, तुम्हारा बिजनेस हम बंद कर देंगे, तो वो बेचारे फिर कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह सरकारी मुलाजम होते हैं जो सिर्फ एक टेलीफोन आर्डर की मार होते हैं, उनको फिर आना पड़ता है।
تو سرکاری جلسوں میں حاضرین کو لے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آپ نے ایسے جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں وہ صرف اگلی صفوں میں چند 100 لوگ ہوتے ہیں جو اصل پارٹی کی طاقت ہوتے ہیں. باقی کا مجمع پیچھے ان کی طرف کیمرہ نہیں جاتا، وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اپنی جگہ پر، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ جلسہ ختم ہو اور کب ہماری جان چھوٹے. اس میں زیادہ تر چھوٹے ملازم ہوتے ہیں، جیسے پرائمری اسکولوں کے، ہائی اسکولوں کے اساتذہ، وہ بیچارے وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. تو اس پروگرام کو جو عمران خان جس کی دھمکی دے رہا ہے اس کو آپ ان جلسوں سے مشابہت نہ دیں جو کہ سرکاری انتظامات کے تحت کسی بھی وزیر اعظم کے لیے کیے جاتے ہیں. اور وہ اس میں عمران خان کا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں محمد خان جنیجو صاحب مرحوم بڑے شریف آدمی تھے، لیکن وہ کوئی عوامی سطح پر مقبول لیڈر نہیں تھے. اگر آپ یوٹیوب پر جائیں اور محمد خان جنیجو کے جلسے دیکھیں تو وہ بھی اتنے ہی جلسے ہوتے تھے. ہر جلسے میں ان کے ہر جلسے میں بھی ہزاروں آدمی ہوتے تھے. ایون اگر شوکت عزیز جیسا وزیر اعظم بھی جلسے کرتا تو اس کو بھرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا. سرکاری جلسے کو سیاسی جلسے سے کوئی نسبت نہیں ہوا کرتی بالعموم. تو ناظرین، یہ عمران خان کی اسکیم ہے جو مجھے یقین ہے کہ ناکام ہو گئی، اور اس کا جو پلان ہے ظاہر کہ خانہ جنگی کرا دی جائے اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی. ہاں، یہ فوج کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور فوج کو دھمکیاں اس نے یہ کل کے جلسے میں بھی دی ہیں، اس کا بھی ذکر کروں گا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے تیاری پکڑ لی ہے اور اپنی ATM مشینیں ہیں ان کی، ان کو اس نے ملک سے بھگانا شروع کر دیا ہے. تو کل کی تقریر میں اس نے جو 2 باتیں کی وہ آپ سب نے سن لی. اس پر بہت پروگرام بھی ہو گئے، ٹی وی پر بھی لوگوں نے اظہار خیال کیا. چنانچہ وہ اگر میں اپنا تجزیہ پیش کروں تو وہ دراصل انہی کا اعادہ ہو جائے گا، ریپیٹیشن ہو جائے گی، اور آپ کو بھی بوریت ہوگی. لیکن اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ اس نے ایک طرف تو جنرل باجوہ صاحب کو یہ کہہ کر شرمندہ کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل مت کہو اور نواز شریف کو بھگوڑا مت کہو. دراصل کچھ دن پہلے یہ خبر چلی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کو کہا ہے کہ بھی آپ اپوزیشن کے سیاستدانوں کی اس طرح تضحیک اور تذلیل نہ کریں، غیر پارلیمانی زبان میں گالیاں والیاں نہ دیں. کوئی اس طرح کا مشورہ دیا تھا. اب انہوں نے جن الفاظ میں بھی مشورہ دیا، یہ ایک پرائیویٹ بات تھی، اس کو اوپن کر کے اس نے فوج کے اس دعوے کو جھٹلا دیا جو ایک دن پہلے ہی ISPR نے کیا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک پرائیویٹ مشورے کو اوپن کر کے اس نے فوج کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی ہے. اب فوج جانے اور یہ جانے، لیکن عوام پر اس کا اثر اچھا نہیں پڑا. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ نیوٹرل صرف جانور ہوا کرتے ہیں، انسان نیوٹرل نہیں ہو سکتے. حالانکہ یہ خود ساری عمر نیوٹرل امپائر کی باتیں کرتا رہا ہے. اور یہ میسج اصل میں اس اشتعال کا اور اس فرسٹریشن کا رد عمل ہے جو ISPR نے پریس کانفرنس میں ایک فقرہ کہا تھا جو عمران خان کی توقع کے برعکس. اور یہ وہی بات ہے جس کا سلسلہ آپ وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بیان سے ملا سکتے ہیں. چودھری فواد نے کہا تھا کہ اگر فوج حکومت کا ساتھ نہیں دیتی تو یہ غیر آئینی اقدام ہوگا. یعنی فوج پر اس نے غیر آئینی ہونے کا الزام لگایا. اور دوسرا یہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ فوج کو چاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ دے، ورنہ اس نے پھر جانور کا لفظ استعمال کیا. یہ وہ حرکت ہے جو اس سے پہلے پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں کی. آپ نے ٹویٹ دیکھ لیے ہوں گے کہ نواز شریف نے کم سے کم جب فوج کے اقدامات پر وہ بہت زیادہ ناراض تھے، انہوں نے گجرانوالہ سے خطاب کرتے ہوئے جنرلوں کے نام بھی لیے اور ان پر الزامات بھی لگائے، لیکن اس طرح کا لفظ یا اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی. عمران خان کی بہرحال یہ کوشش ضرور ہے کہ فوج اتنی مشتعل ہو جائے کہ وہ اوپن ہو کر سامنے آ جائے اور ایک غیر قانونی غیر آئینی مداخلت کر کے اس کا تختہ الٹ دے، اور اسے یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ میں نے چونکہ امریکہ کے ساتھ ٹکر لی تھی لہٰذا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کر مجھے برطرف کر دیا، میری حکومت کا تختہ الٹ دیا، ورنہ میں تو پاکستان کو پتہ نہیں کیا سپر پاور بنا دیتا. اور ناظرین، یہاں بھی میرا اختلافی نوٹ ہے باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ یہ اس طرح کی سیاسی شہادت حاصل کرنے کی اس کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی. امریکہ پر الزام لگانے کا چورن جو ہے یہ اب کسی کے دل میں نہیں اتر سکتا، نہ یہ فروخت ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کشش ہے، نہ اس میں کوئی اثر ہے. سب کو پتہ ہے کہ اصل کہانی کیا ہے.
اصل کہانی صرف یہ ہے کہ جس طرح 3 سال تک فوج نے اس کے ناز نخرے برداشت کیے ہیں اور میڈیا کو بھی کہا ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف کوئی خبر نہیں چھاپنی، اور عمران خان نے جو فرمائش کی وہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری کی، جس کو کہا کہ پکڑ لو اس کو پکڑ لیا، جس کو کہا کہ اسے باہر بھجوا دو باہر بھجوا دیا، جس کو کہا کہ اس کی تقریر اور بیان ٹی وی پر نشر نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کے بیانات اور تقریروں کو ٹی وی پر دکھانے پر پابندی تھی، کس قانون کے تحت، کس جرم کے تحت، یہ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکا، لیکن ظاہر عمران خان کی فرمائش تھی، ہر فرمائش پہ پوری کرتے رہے۔ اب وہ فرمائشیں پوری نہیں ہو رہی اور عمران خان کو اپنا انجام نظر آ گیا ہے، تو یہ ایک ملی جلی کیفیت میں ہے، یعنی اشتعال اور بے بسی۔ اشتعال یعنی غصہ اور بے بسی یعنی ہر طرف سے یہ جکڑا گیا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کا احساس جو ہے اس نے اسے پاگل کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ باولہ ہو گیا ہے۔ باولہ پاگل پن اگلے مرحلے کا نام ہے، اور باولے کا علاج جو مولانا نے تجویز کیا ہے وہ البتہ گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باولہ ہو گیا، اسے پٹا ڈالو۔ عام طور پر کوئی باولہ پکڑا جائے تو اسے پٹا نہیں ڈالا جاتا، یا تو اسے کچلا کھلایا جاتا ہے، یا پھر کچھ اور اسی طرح کی حرکت کی جاتی جو اس وقت بات کرنا مناسب نہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے غلط لفظ استعمال کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ وہ زیادہ سخت بات کرنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ پتہ تو انہیں بھی ہوگا کہ باولے کو پٹا نہیں کچلا ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی کیفیت ہے، اور دوسری بات اس کو یہ بھی ہے کہ یہ جو آنے والا اس کی جو برطرفی ہے، جو اس کی فراغت ہے، وہ تو اب دیوار پر لکھی ہوئی بات ہے۔ تو اس نے اپنی اے ٹی ایم مشینوں کو بھگانا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں وہ جو 7 سہیلیوں کا جھمکا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جنہوں نے پچھلے 3 سال میں اربوں روپے کمائے ہیں، وہ موصوف میاں بیوی جو ہیں، جو خاتون اول کی، چلیے چھوڑیے اس بات کو، کیا ان کا تعلق رشتہ داری ہے جو بھی ہے، یہ 7 سہیلیوں کا جھمکا جو ہے یہ ملک سے فرار ہو رہا ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی 23 مارچ کو پاکستان سے پرواز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کام ہوا ہے کہ سیکرٹریوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ وزارتوں کے ریکارڈ نظر آتش کر دیں، اور ان کو ہدایات مل گئی ہیں، اور یہ جو سیکرٹریوں کو جو ریکارڈ نظر آتش کرنے کا کہا گیا ہے، ان سے متعلقہ کرپشن کی مالیت کھربوں روپے میں بتائی جاتی ہے، کھربوں روپے میں۔ اب یہاں میرا ایک سوال بنتا ہے کہ اس حکومت نے جتنی کرپشن کی ہے اس کو اگر وصول کر لیا جائے ساری، تو پاکستان کے قرضے بھی اتر سکتے ہیں۔ تو کیا ہمارے اداروں سے میری مراد نیب ہے، عدالت ہے، اس سلسلے میں کوئی مداخلت کریں گی کہ یہ کام نہ ہو سکے اور ریکارڈ نظر آتش ہونے سے بچ جائے، اور یہ جو کرپشن کے جتنے اسکینڈل ہیں سب کی انکوائری کی جائے، اور یہ رقم واپس لی جائے، جتنی رقم مل سکتی ہے اتنی رقم واپس لی جائے، اور اس میں کوئی زیادہ تحقیقات کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمران خان اور اس کے ساتھی وزیروں نے جو کرپشن کی ہے وہ احتیاطی تدابیر کے بغیر کی ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم لانڈے ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اوپن اور ڈنکے کی چوٹ پر کرپشن کی، اور اس کے ثبوت جو ہیں تلاش کرنا مشکل نہیں ہے۔ چینی آٹے کا سکینڈل ہو، یا دواؤں کا سکینڈل ہو، یا توانائی سیکٹر میں جتنے 6-7 سکینڈل آئے ہیں، وہ اور بھی جتنے بھی سکینڈل ہیں، انہوں نے چونکہ بے خوف ہو کر کہ بھئی دادا جی کی دکان ہے، جتنی مرضی چیزیں اٹھا لو، اس طرح انہوں نے لوٹ مار کی ہے، تو ثبوت ڈھونڈنے کے لیے کو بہت زیادہ محنت اور تردد نہیں کرنا پڑے گا، بڑی آسانی سے عمران خان کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی جا سکتی ہے، اور اس کا سراغ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کل تو شہباز شریف بھی علیمہ بیبے کی کرپشن پر بول پڑے، حالانکہ مسلم لیگ نے اس سے پہلے اس معاملے کو چھیڑنے سے گریز ہی کیا ہے، لیکن اب تو بلاول بھٹو زرداری نے پرسوں جو ان کی کرپشن کی کہانی خاتون اول اور علیمہ بیبے کے حوالے سے کی، اس کے بعد مسلم لیگ کو بھی کچھ حوصلہ ہوا ہے، انہوں نے بھی اس طرح کے بیانات دیے ہیں۔ تو اس ضرورت ہے کہ اس معاملے کو بڑھایا جائے۔ عمران خان سے محض نجات حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس نے پاکستان سے جو کھربوں روپے لوٹے ہیں، یا اس کے ساتھیوں نے لوٹے ہیں، ان سب کی واپسی بھی ضروری ہے۔ خاص طور پر یہ جو سیکرٹریوں سے کہا گیا ہے، یہ اطلاعات بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت معاملہ ان کی دسترس میں ہے۔ اگر فائریں نظر آتش ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثبوت کا نام و نشان مٹ جائے گا، ثبوت کا نام و نشان پھر بھی رہے گا، لیکن ظاہر ہے کچھ مشکلات آنے والوں کو پیش آ سکتی ہیں۔ یہ شہباز شریف اور بلاول نے اور مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کی دوسری لیڈر بھی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے، اگرچہ انہوں نے اس میں مربت برتی ہے
اور اس کروڑوں रुपए की घड़ी का जिक्र नहीं किया जिस पर हीरे जड़े हुए थे और इमरान खान ने वो चोरी करके बेच दी। ये कहानी सब ओपन है, सबके इल्म में आ चुकी है। बल्कि सुना तो ये भी गया था कि किसी बहुत बड़े अफसर ने इमरान खान से इस घड़ी की चोरी के बारे में पूछा भी था। इसी तरह इनकी जो मोहतरम मुक़द्दसा खातून है, इनको मलक रियाज ने एक हीरो का हार भी दिया था और कहा जाता है कि वो बड़ी रहूनियाती खातून है, बड़ी नेक पाक है और अल्लाह वाली है। तो अल्लाह वाली, ये पहली अल्लाह वाली सुना है कि जो तोहफे में हीरों के हार लेती हैं। मेरा ख्याल है कि हीरो के हार और हीरो की जो घड़ी है उसकी चोरी का मुकदमा भी अपोजिशन को उठाना चाहिए। नाज़रीन, सारी तवज्जो अदम एतमाद की कोशिशों पर है और लोग तफसीलात मालूम कर रहे हैं। कलीम खान ने क्या मुलाकात की, कितनी सीटों पर सौदा तय हुआ, कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट हुई, काफ लीग क्या करने वाली है, MQM ने क्या वादे किए हैं। वो मैं उसको इसलिए गैर ज़रूरी समझता हूँ कि जो बात डन हो चुकी है वो होकर रहनी है। आप देख लेंगे कौन आखिरी वक्त पर मैदान में आया, कौन ज़रा पहले आ गया। तहरीक अदम एतमाद अब टल नहीं सकती, ये चाहे पार्लियामेंट की बिल्डिंग को ताले लगा दे और इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा दे। तहरीक अदम एतमाद या इमरान खान से निजात, ये जो है ये घड़ी अब टलने वाली नहीं है। और इसका इल्म मुझसे और आपसे ज़्यादा खुद इमरान खान को है और इमरान खान की दिमागी हालत इस बात की गवाही दे रही है कि अगर हमें यकीन है तो उससे डबल यकीन है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला कल कुछ मज़ीद तबसरों के साथ हाज़िर होगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।